اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ مبارک زندگی کے اندر ایک چیز جو بڑی واضح طور پر ہمیں نظر آتی ہے، چاہے وہ آپ کی نبوت کے دعوے سے قبل کی زندگی ہو یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت ملنے کے بعد کی زندگی ہو، اس ایک زندگی کے اندر سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حاجت اور مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی ہمیشہ سے مدد کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ صاحب یہ درست کریں آواز، اس کو پہلے درست کیا کریں۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ معاملہ بڑا عجیب دیکھنے میں آتا ہے کہ ہر انسان کو دیکھنے اور جانچنے کا ایک ہی نظریہ ہے ہمارے پاس، اور وہ منفی نظریہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے اندر سب سے خوبصورت پہلو جس نے لوگوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اٹریکٹ کیا، متاثر کیا، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خوبصورت اخلاق تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خوبصورت زندگی تھی۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر پہلی وحی اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی، آپ خوفزدہ ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، اور آپ جلدی اپنے گھر آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سے فرمانے لگے کہ میرے اوپر کمبل ڈالو، تو اس وقت جو جملے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بولے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تعارف کے اندر، وہ بڑے عجیب جملے اور انتہائی خوبصورت جملے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر کیسے کوئی تکلیف اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے؟ اس لیے کہ آپ تو لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ پر کیسے اللہ کی آزمائش آ سکتی ہے، تکلیف آ سکتی ہے؟ آپ تو لوگوں کی مصیبتوں میں ان کا ہاتھ بٹانے والے ہیں، آپ کے اوپر کیسے کوئی تکلیف آ سکتی ہے؟ آپ کو تکلیف میں اللہ مبتلا کر سکتا ہے؟ آپ تو بیواؤں کا سہارا بننے والے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو مہمانوں کو کھانا کھلانے والے ہیں۔ یعنی وہ ساری کی ساری خصلتیں، عادتیں جو ایک اچھے انسان کے اندر ہو سکتی ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ خصائل یاد کروائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یہ تو آپ کا تعارف ہے، تو اللہ کیسے آپ کو تکلیف میں ڈالے گا؟ یہ تعارف حضور پر وحی نازل ہونے سے پہلے تھا۔ گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن اترا، اس سے پہلے بھی آپ کا تعارف یہ تھا کہ لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے، لوگ آپ کو سچا امانت دار سمجھتے تھے، لوگوں کی نیتوں اور لوگوں کی زبانوں پر یہ ہوتا تھا کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے وہ سچ بات ہوگی، وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ ان میں سب سے نمایاں چیز حاجت مندوں کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ سب سے نمایاں خصوصیت تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر انسان مجبور در مجبور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر لحاظ سے ایک مسلمان کو اس وقت ضرورت ہے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ کھڑے ہونے کی، اس کا سہارا بننے کی۔ آج جو مہنگائی کا دور ہے، غریب تو پس گیا، سب سے زیادہ متاثر کون ہوا؟ سفید پوش ہوئے۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے افراد میں سفید پوش لوگ ہیں۔ کیوں؟ نہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، نہ کسی سے سوال کر سکتے ہیں،
وہ مجبوری کے عالم کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا ایک ہمسائے کا دوسرے ہمسائے پر یہ حق نہیں ہے کہ اگر تمہارا ہمسایہ مشکل اور مصیبت کے اندر ہے تو تم اس کے ساتھ کھڑے ہو؟ یہ معاشرہ جنت کا معاشرہ بن جائے گا اگر اس معاشرے کے اندر ایک دوسرے کا دستے بازو بننے کی طاقت اور قوت ہم سب استعمال کرنا شروع ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی آنکھیں تلاش کر رہی ہوتی تھی، کون ہے ہم میں حاجت مند، کس کو ضرورت ہے، چاہے وہ اپنی زندگی کے اندر بھوک افلاس اور پیاس برداشت کر رہا ہو، لیکن وہ اپنے ساتھی کے لیے یہ برداشت نہیں کرتا تھا کہ وہ تکلیف میں آئے۔ اس سے بھی آگے بڑھی، جب جنگیں ہوتی تھی تو اس وقت جو ایثار کی خصوصیات نظر آتی تھی کہ پانی پلانے والا جب ایک زخمی کے پاس جاتا تھا تو وہ کہتے تھے مجھے نہ پلاؤ دوسرے کو پلاؤ، اس کو ضرورت زیادہ ہے۔ وہ زخمی کہتا تھا تیسرے کو پلاؤ، تیسرا کہتا تھا چوتھے کو پلاؤ۔ وہ صحابی فرماتے جب میں واپس لوٹ کر آیا تو سارے کے سارے شہید ہو چکے تھے۔ یعنی اپنی جان سے بھی زیادہ ایثار اس کو کہتے ہیں۔ سامعین مکرم، ہم نے کیا سمجھ لیا دین کو؟ ہم نے دین کو کبھی پڑھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ ہماری تاریخ کیا تھی، اللہ اور اس کا رسول ہم سے چاہتا کیا ہے۔ یہ معاشرہ جو آج بدحالی کا شکار ہے، یہ معاشرہ جو آج بے سکونی کا شکار ہے، اس کی وجوہات جاننے کے لیے کبھی ہم نے دین کو پڑھنے کی کوشش کی کہ یہ معاشرہ کیوں بنا؟ جب مہاجر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے، ابھی تو اسلام پروان پہ نہیں چڑھا تھا نا، ابھی تو انیشیل سٹیج کے اوپر تھا، ابتدائی حالات تھے اسلام کے، لیکن حضور کی تربیت نے ان مسلمانوں کو اس قدر بڑے اخلاق کا مالک بنا دیا تھا کہ انصار نے کس طرح ان کو خوش آمدید کہا۔ جس کے پاس 2 کمرے تھے اس نے اپنا 1 کمرہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے خالی کر دیا، جس کے پاس 2 بکریاں تھیں اس نے 1 بکری اپنے پاس رکھی، دوسری بکری اپنے مسلمان بھائی کو دے دی، جس کے پاس 2 اونٹ تھے اس نے 1 اونٹ اپنے پاس رکھا، دوسرا بھائی کو دے دیا۔ تب جا کر وہ معاشرہ کس مقام پر پہنچا کہ اس معاشرے نے 3 بر اعظموں پر حکومت کی۔ اپنی بدحالی کا سبب جاننے کی کوشش کیجئے، گالیاں دینے سے کوئی حل نہیں نکلتا، کسی کو بھی کسی بھی طرح سے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ میں لوگوں کے لیے کیسے آسانیاں پیدا کرنے والا۔ میرے نبی نے ایک معاشرے کی سب سے اچھی چیز کیا گنوائی تھی؟ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے۔ کیا خوبصورت حدیث مبارکہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو سب سے زیادہ لمبی نماز پڑھنے والا ہے، یہ نہیں فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو راتوں کو اٹھ کر لمبے سجدے کرنے والا ہے، یہ نہیں فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو لمبے روزے رکھنے والا ہے۔ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اب میں اور آپ اپنے آپ کو اس پیمانے پر جانچیے کہ ہم لوگوں کو کس طرح نفع پہنچانے والے ہیں یا لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کرنے والے بن رہے ہیں۔ ہم ہمیشہ لوگوں کی طرف انحصار کرتے ہیں، یار وہ بندہ آ جائے نا تو ہمارے حالات درست ہو جائیں گے، اتنے کروڑ روپے میرے پاس آ جائے نا میرے حالات ہو، اتنے لاکھ روپے میرے پاس آ جائے میرا کاروبار سیٹ ہو جائے گا، اتنے 1000 روپے میرے پاس آ جائے تو میرا سرکل چل جائے گا۔ ہم لوگوں پر انحصار کرتے ہیں، رب پر انحصار نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے انسان کی ذلت کی۔ اور اللہ فرماتا ہے تم پوری دنیا کے اوپر جا کر اپنے حالات، اپنی تنگدستی کے ہیلے ڈھونڈنا شروع کر دو، تمہیں نہیں ملیں گے جب تک تم میری بارگاہ میں آ کر یہ جاننے کی کوشش نہ کرو کہ ایک بہترین انسان کون ہے اور ایک بہترین معاشرہ کس طرح بنتا ہے۔ جب تک اللہ اور اس کے رسول کے دین کو پڑھ کر نہیں دیکھو گے نہیں سیکھ سکتے۔
مولائے رومی نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا تھا جب ان سے سوال کیا گیا کہ حضرت تصوف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگ سمجھتے ہیں تصوف یہ ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف یہ ہے کہ ایک مصلی اٹھاؤ، تسبیح اٹھاؤ اور کسی غار میں جا کر اللہ اللہ کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ، لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ تصوف اس چیز کا نام نہیں ہے۔ فرماتے ہیں تصوف وہ ہے جو جتنی اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے وہ اس قدر تصوف کے بڑے سے بڑے مقام پر ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے نزدیک تو اللہ والا بننے کے لیے تسبیح اٹھا کر، مصلی اٹھا کر کسی جنگل میں جانا تھا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو اپنے وقت کا غوث بھی ہے، قطب بھی ہے، ابدال بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے خدمت خلق کرنے والا اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہے۔ اور ہمارے نزدیک معیار زندگی جب بدلا نا جی، اس وقت ہماری زندگی کے اندر پستی آنا شروع ہوئی۔ جب معیار زندگی بدلا، ہماری پرائرٹیز بدلی، ہماری سوچ اور فکر کا انداز بدلا، تب معاشرے کے اندر ہم ذلیل تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ابھی بھی سمجھے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کبھی ہمارے لیے اہمیت کا حامل رہا ہی نہیں۔ دین کے لیے تو ہم نے ان لوگوں کو بھیجا جو معاشرے کے لو کلاس تھے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر جہاں صاحب منصف سے لے کر ایک چپڑاسی تک سب کے سب کرپٹ ہے، وہاں آپ کی مسجد کا امام وہ ہونا چاہیے جو امام حسین کے کردار کو رکھنے والا ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو منافقت ہے۔ جیسا معاشرہ ویسے لوگ ہوں گے نا جی، آسمان سے تو نہیں اتریں گے یا زمین سے تو نہیں نکلیں گے، ہم ہی میں سے لوگ آئیں گے۔ تو اپنی ترجیحات کو بدلیے۔ ترجیحات کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے زمین والوں پر رحم تم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ کتنا بڑی سٹیٹمنٹ ہے اللہ کی طرف سے، کتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ اگر ابھی بھی ہم نہیں سمجھتے تو پھر کب سمجھیں گے ان حالات کو؟ ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ کب؟ جب تم اس کے پاس آؤ، جب تمہارے سر کے اوپر سورج کھڑا ہوگا، جب تم برہنہ حالت کے اندر ہوگے، برہنہ حالت کے اندر۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم محشر کے اندر مرد و عورت دونوں برہنہ حالت کے اندر ہوں گے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ، تو کیا دوسرے انسان کو دیکھیں گے نہیں؟ فرمایا اس وقت نفس نفسی اتنی زیادہ ہوگی کہ خود انسان کو نہیں پتا ہوگا جس کے اوپر گزر رہی ہوگی کہ میں برہنہ حالت کے اندر ہوں۔ اس قدر نفسی نفسی ہوگی کہ اس کو نہیں پتا ہوگا میرے جسم پہ کپڑا ہے، میرے پاؤں میں جوتا ہے، میں کس حالت میں ہوں۔ نہیں، اسے بھی چھوڑیے، میں اور آپ کس کھیت کے مولی، اللہ کے انبیاء بھی اس وقت نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے۔ اس وقت کے اندر جب ہر انسان یہ کہہ رہا ہوگا یا اللہ موت دے دے، یا اللہ موت دے دے، یا اللہ موت دے دے، خودکشی تو نہیں کر سکیں گے نا۔ اب انسان اللہ سے موت مانگ رہا ہوگا، موت بھی نہیں مل رہی ہوگی، یا اللہ جنت میں ڈالنا ہے یا جہنم میں ڈالنا ہے، جلدی ڈال دے، جان چھڑا دے، یہ نہیں برداشت ہو رہا۔ اس وقت اللہ تم پر رحم کرنے والے ہوں گے، اس وقت میں۔ اور ہمارے ہاں الٹا رواج ہے، ہم لوگوں کے لیے مشکلات کا سبب تو بنتے ہیں، آسانی کا سبب نہیں بنتے۔ کتنے ہم میں سے لوگ ہیں جو یہ کہیں کہ یار میں اپنے حق کو چھوڑتا ہوں، اس کے لیے یار میں اپنے حق کو چھوڑتا ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرنے میں لگا۔ ایک تو آج کل، پہلے ہمارے ملک کے اندر فرقہ وارانہ فسادات ہوتے تھے، فرقہ وارانہ سوچ ہوتی تھی، فرقہ وارانہ نظریہ ہوتا تھا۔ اب انتہا پسندانہ نظریہ، اب ہم انتہا پسند سیاستدان بن گئے۔ سب ہم میں سے سب اپنے لیڈر کو
اس درجے پر لا کر بٹھا چکے ہیں جہاں ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیڈر سے غلطی نہیں ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتی، ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ فضول میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں ان کے لیے جن کا پتہ بھی نہیں کہ ہم کس حالت میں رہ رہے ہیں۔ کوئی ہزاروں ایکڑوں پہ رہ رہا ہے، کوئی کئی سو ایکڑوں پہ رہ رہے ہیں، ان کے محلات ہیں، ان کے سب کچھ ہے، ان کے لیے ہم اپنی زندگی کو برباد کر کے بیٹھے ہیں، وقت کا ضیاع کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے کرنے سے کچھ نہیں ہونا۔ سامعین مکرم، قرآن اور حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ان کے کرنے سے کچھ نہیں ہونا، میرے اور آپ کے کرنے سے سب کچھ ہونا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں بدلیں گے، میں نہیں بدلوں گا، ہم نہیں بدلیں گے، اور ہمارے اوپر جنید بغدادی آ کر حکومت کرنے لگ جائیں گے، عمر فاروق جیسا کردار رکھنے والے ہم پر حکومت کرنے لگ جائیں گے، عمر بن عبدالعزیز کا کردار رکھنے والے ہم پر حکومت کرنے لگ جائیں گے، تو ہم جاہل ہیں، ہم بے وقوف ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ معاشروں کی زوال پرستی اور معاشروں کی ترقی یہ افراد پر مشتمل ہوتی ہے، افراد پر۔ کسی ایک شخص کے بدلنے سے کچھ نہیں بدلا کرتا۔ آپ نے پہلے بھی آزما لیا، اب بھی آزما لیجیے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ ہے اصول، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ یہ ہے اصول، خیر الناس من ینفع الناس۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، معاشرے کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ ایک دکاندار ہے، اس کی سلطنت وہ دکان ہے، وہ اپنی دکان پر پہلے اپنے آپ کو درست کرے۔ ایک گھر والا ہے، اس کی سلطنت اس کا گھر ہے، وہ اپنے گھر پر درست ہو۔ یہ جواب نہیں ہوتا کہ یار حکمران لوٹ رہے ہیں تو میں کر لیتا ہوں تو کون سی بڑی بات ہوتی ہے، یہ جواب نہیں ہے۔ سامعین مکرم، یہ ہمارے سوچ، ہماری سمجھ اور ہماری عقل جب تک بدلنے کو تیار نہیں ہوگی اس وقت تک حالات نہیں بدلیں گے۔ اب ایک عجیب حدیث مبارکہ ہے، بہت عجیب حدیث مبارکہ، یہ معاشرتی اصولوں کے خلاف ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل پیرا نہ ہو اور یہ سمجھیے کہ دین ہمارے درمیان پورے طور پر آ چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، یحشر الناس یوم القیامت اعری ما کانوا قط۔ قیامت کے دن تمام ننگے انسان کھڑے کیے جائیں گے، کوئی مستثنا نہیں ہوں گے، سب برہنہ حالت کے اندر ہوں گے۔ وَأَظْمَا مَا كَانُوا قَطًّا، اور سارے کے سارے پیاس کی حالت کے اندر مبتلا ہوں گے، سب کو پیاس لگی ہوگی۔ وَأَنْصَبُ مَا كَانُوا قَطُّ، اور سارے کے سارے دھوپ میں کھڑے ہوں گے، ایک نیزے کا، حدیث میں لفظ آتا ہے، ایک نیزے کے برابر سورج ہمارے اوپر ہوگا۔ ابھی تو کتنا اوپر ہے اور ہم سے 48 سینٹی گریڈ برداشت نہیں ہوتا، بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو سمجھے کہ جب ہمارے سر کے اوپر سورج کھڑا ہوگا تو ہماری حالت کیا ہوگی۔ فمن کس اللہ، جس نے اس دن کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے لوگوں کو کپڑے پہنائے ہوں گے، اللہ اس کو کپڑے عنایت فرمائیں گے۔ جملے پر غور فرمائیے، اب کیا ملے گا؟ ومن اطعم للہ اطعمہ اللہ، جس نے لوگوں کو کھانا کھلایا ہوگا اس دن اللہ اس کو کھانا کھلا رہے ہوں گے۔ ومن سقا للہ سقا اللہ، جس نے لوگوں کو پانی پلایا ہوگا اللہ اس کو اس دن پانی پلا رہے ہوں گے۔ اور پانی بھی کس کے ہاتھ سے؟ میرے محبوب کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پلا رہے ہوں گے۔ سامعین محترم، ومن عمل للہ اغناہ اللہ تعالی، اور جس نے دنیا میں جو عمل کیا ہوگا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو اس کی جزا عطا فرما رہے ہوں۔ جو عمل کیا ہوگا، اس نے اچھا کیا تو اچھا بدلا، برا کیا تو برا بدلا۔ یہ ممکن نہیں ہے سامعین مکرم کہ کوئی اچھا کرے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جس نے کوئی ایک خیر والا عمل کیا ہوگا وہ اس کی جزا پائے گا، اور جس نے کوئی ایک برا عمل کیا ہوگا وہ اس کی بھی جزا پائے گا۔ یہ پیمانہ ہے انسان کو اپنا آپ کے جانچنے کے لیے کہ میں آخرت میں کس مقام پر کھڑا ہوں۔
میں کس جگہ پر کھڑا ہوں؟ یہ جزا اور سزا کا جو پیمانہ ہے نا، اللہ نے قرآن مجید کے اندر ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے، اور ہر انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے کہ دیکھو، سمجھو، سوچو، اور پھر اپنے آپ کو گریبان میں جھانک کر دیکھو تم کس جگہ کے اوپر کھڑے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ جب تمہارے اوپر مشکل وقت آئے تو تم کہو کہ یا اللہ یہ میرے اوپر مشکل وقت کہاں سے آ گیا، میں نے ایسا کون سا عمل کیا؟ وہ تمہیں تمہارے کسی عمل کی جزا مل رہی ہے جو تم نے دنیا میں کیا تھا۔ یہاں لوگوں کی جائیدادوں پر قبضے، یتیموں کے مال کو ہڑپ کر لیا جاتا ہے اور کان میں جوں تک نہیں ریکھتی۔ اس بندے کو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی اللہ کا خوف کر، تو اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کا خوف کا معنی کیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بس میں تو اس زندگی کے لیے پیدا کیا گیا تھا، یہاں سے مر جاؤں گا تو ختم کہانی۔ اس کو سمجھ ہی نہیں اس بات کی کہ یہاں سے کہانی جو ختم ہونی ہے وہیں سے کہانی شروع ہونی ہے جہاں سے میں نے اور آپ نے موت کی آغوش میں جانا ہے۔ یہ تو ہم پیپر حل کر رہے ہیں اپنا، میں اور آپ بیٹھے کمرہ امتحان کے اندر پیپر حل کر رہے ہیں جس کمرہ امتحان کو دنیا کہا گیا ہے۔ کہانی شروع تو وہاں سے ہوگی جب میری اور آپ کی آنکھ بند ہوگی اور میں نے میری اور آپ کی میت کے اوپر جنازہ پڑھ کر مجھے اور آپ میں سے ہر ایک انسان کو تنہا قبر کے اندر چھوڑ کر چلے جائیں گے سب لوگ۔ وہ جن کے لیے حرام اکٹھا کیا گیا، وہ جن کے لیے حرام کھایا گیا، وہ جن کے لیے جھوٹ بولا گیا، وہ جن کے لیے ڈاکے مارے گئے، ان کی کہانی وہیں سے شروع ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دین سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔